ساتھیوں، حق موجود، تقدیر کیا ہے؟ کیا یہ انسان لکھے لکھائے کے آگے مجبور محض ہے؟ یعنی جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ مجبور ہو کر کر رہا ہے، یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ مجبور ہو کر کر رہا ہے؟ کیا اللہ کا علم تقدیر انسان سے اس کا اختیار سلب کرتا ہے؟ یا جو ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے کیا وہ ہماری تقدیر میں ہے، ہم کوشش کریں یا نہ کریں؟ یا کیا ہماری جو ناکامیاں ہیں وہ ساری کی ساری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں؟ اگر انسان لکھے لکھائے کے آگے مجبور محض ہے، یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کرنے پر مجبور ہے، تو پھر جنت اور جہنم کیسا؟ اور اگر یہ ہم تصور کریں کہ انسان فعل المختار ہے، کوئی تقدیر وقدیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تقدیر کا کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اس پر دو چار باتیں عرض رکھیں گے کہ اصل میں دو نظریات موجود ہیں بھی اور پہلے بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہمیں تقدیر کے متعلق سمجھائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو اسے پہلے سے حاصل ہے، اور کچھ چیزوں میں انسان جو ہے مجبور محض بھی ہے، اور کچھ چیزوں میں انسان فعل المختار ہے۔ یعنی اس وقت دو نظریات موجود تھے، ایک نظریہ جبریہ اور دوسرا نظریہ قدریہ۔ جبریہ نظریہ یہ ہے کہ انسان لکھے لکھائے کے آگے، یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے مجبور محض ہے، یعنی وہ بے بس ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو دوسرا نظریہ تھا وہ تھا قدریہ۔ قدریہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان فعل المختار ہے اور تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ تقدیر کے منکر۔ تو یہ دونوں نظریات اسلام سے خارج ہیں۔ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، اس سے پہلے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اب تقدیر کی دو اقسام ہیں، ایک تقدیر مبرد اور دوسری غیر مبرد۔ اب تقدیر غیر مبرد یہ ہے، اس تقدیر غیر مبرد میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ زندگی میں پھر ہو کر رہتی ہیں، اس میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے انسان کا پیدا ہونا، یعنی کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، اور دوسرا مرنا کہ انسان کب مرے گا اور کہاں مرے گا، اور تیسرا ہے روزی کہ اس کی کوشش سے یہ کتنی روزی کمائے گا، اور چوتھا ہے اولاد کہ بھائی اس کو اولاد کتنی ہوگی، بیٹیاں کتنی ہوں گی، بیٹے کتنے ہوں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی، اور 5ویں چیز ہے نکاح کہ اس کا نکاح کس سے ہوگا اور کتنے نکاح ہوں گے۔ یہ 5 چیزیں تقدیر غیر مبرد کہلاتی ہیں، جن کا تبدیل ہونا ناممکن تو نہیں ہے لیکن تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ غیر مبرد جو تقدیر ہے اس کے متعلق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ والدعاء یرد القضاء، یعنی صدقہ اور دعا اس تقدیر غیر مبرد کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور دوسری تقدیر ہوتی ہے مبرد، یعنی وہ انسان دنیا میں آ کر اپنے ارادے سے جو کچھ کرے گا،
وہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے اس نے یہ سب کچھ لکھوا دیا، یہ تقدیر کہلاتی ہے۔ اب وہ دنیا میں آئے گا، اپنے فہم و فراست سے، اپنے فہم و عمل سے اور طرز عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے آ کر اس دنیا میں وہ اپنے ارادے سے فری ول کے ساتھ وہ کرے گا، جو کچھ کرے گا وہ اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ انسان پر جتنی خواہشات حاوی ہوتی ہیں، انسان پر جتنی خواہشات حاوی ہوتی ہیں، وہ انسان اتنا جلد باز ہوتا ہے اور انجام سے بے خبر ہو کر تحقیق کیے بنا وہ فیصلے کر دیتا ہے۔ جب وہ جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اور اس میں کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر گھما پھرا کر تقدیر پر ڈال دیتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا انسان کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے بس میں بھی ہیں، مثلا کھانا پینا آپ کی مرضی ہے، آپ روٹی کھائیں، بسکٹ لے کر کھائیں، پانی پئیں، چائے پئیں، کچھ بھی لے کر کھائیں، یہ آپ کی مرضی میں ہے۔ آپ چینی کھائیں، گڑ کھائیں، پھر بیماریوں کا شکار ہو جائیں، یہ بیماریاں بھی آپ کی کھان پین کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، اس میں آپ فعل المختار ہیں۔ اور دوسرا ایمان و کفر میں، اس میں انسان بااختیار ہے، یعنی انسان ایمان لائے یا انکار کرے اس کی اپنی مرضی ہے، نیکی کرے بدی کرے وہ بھی اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے، گناہ کرے ثواب کرے یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، بھلائی کرے کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ برائی کرے یہ بھی اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، علم حاصل کرے یا خود کو جاہل رکھے اس کی اپنی مرضی ہے، کاروبار سیکھے نہ سیکھے اس کی اپنی مرضی ہے، کوشش کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ یہ ساری کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ پھر انسان جو ہے جلد بازی میں فیصلے کر کے نقصان کھا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو تقدیر کا مسئلہ جو ہے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیا ہوا، انسان اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں بھلائی کی، اس وجہ سے وہ چیزیں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ باقی انسان فعل المختار ہے اپنے کاموں میں۔ اور آپ نے پھر صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کہ تقدیر کے متعلق جھگڑا مت کیا کرو، کیونکہ اس تقدیر پر جھگڑا کرنے سے، بحث کرنے سے کافی قومیں تباہ ہو گئی۔ تو اس لیے تقدیر کو یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ارادے سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ارادہ ہی ہے، پھر اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار، کہ انسان کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ یہ چیز اس کے لیے نہ ہو، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ سارا آپ کا ارادہ ہے، اس میں تقدیر میں لکھا لکھایا اس پر آپ مجبور نہیں ہیں، بلکہ تقدیر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے آپ وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پیر بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کے کرنے پر آپ مجبور ہیں، بلکہ آپ جو اپنے ارادے اور فری ول کے ساتھ اس دنیا میں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے وہ لکھ دیا ہے۔ اور ہمارے پیر بابا ابوالخیر فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کو سمجھنا ہے تو عقل جز سے آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ مراقبہ کریں تاکہ آپ کے عقل کی، سمجھ کی
ادراک کی سمجھ جو ہے، سطح جو ہے وہ بلند ہو، پھر اس سے جو ہے آپ تقدیر کے مسئلے کو سمجھ پائیں گے۔ ورنہ عقل جز میں آپ جتنی دوڑ لگائیں گے وہ آج صحیح ثابت ہوگی، کل کو پھر وہی غلط ثابت ہوگی۔ آج جو چیز آپ کو صحیح لگے گی، 2-4 دنوں کے بعد وہ پھر آپ کو غلط لگے گی۔ تو اس لیے اگر آپ تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مراقبہ کریں، اور جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کے سمجھ کی جو ادراک کی جو سطح ہے وہ بلند ہوگی، اور اس سے آپ تقدیر کو سمجھ پائیں گے۔ اور انسان کی جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے اس کا ذمہ دار بھی انسان خود ہوتا ہے، اور ناکامی میں اور کامیابی میں انسان کے ذہنی احساسات کا بہت بڑا دخل ہے۔ یعنی اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں یا کوئی فن سیکھ رہے ہیں، تو اس پر اگر آپ مغرور ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی صلاحیتیں گھٹ جائیں گی اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ آپ کا طرز عمل ٹھیک نہیں تھا۔ اور اگر آپ کی کامیابی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر عز و انکساری ہو اور توکل ہو، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کی ذات پر توکل رکھیں اور محنت کریں، اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یعنی کامیابی اور ناکامی اس کے پیچھے احساسات کا دخل ہوتا ہے، احساسات اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے احساسات نیگیٹو ہو گئے، یعنی شیطانی ہو گئے، نفس کی طرف سے ہو گئے، تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ اس کا کام ہی آپ کو ناکام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے احساسات روحانی ہیں، پازیٹیو ہیں، خدا کی طرف رجوع ہیں، تو اس میں آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کامیابی اس کے پیچھے بھی یہی اسباب ہوتے ہیں۔ تو اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں، اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے کریں تو کامیابی یقیناً ہوگی۔ اس میں کوئی تقدیر کا ہمارے اوپر ڈنڈا کھڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ یوں کریں ورنہ آپ کو، یعنی آپ کو مجبور کر کے وہ کام نہیں کروایا جا رہا۔ یہ ساری آپ کی کوششیں، آپ کا ارادہ ہے۔ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو ارادہ بھی آپ کا پازیٹیو ہوگا، یقیناً مفید ہوگا اور مثبت ہوگا۔ اور اگر آپ کا ارادہ کمزور ہے، آپ کے اوپر نفسانی خواہشات کا اثر بہت زیادہ ہے، دخل بہت ہے، آپ اپنے نفسانی خواہشات کے آگے جو ہے مجبور ہیں، تو آپ پھر بنا سوچے سمجھے فیصلے کریں گے تو یقیناً اس میں ناکامی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے اسٹائل کو، لائف اسٹائل کو ٹھیک کریں، اسٹائل آف تھنکنگ کو ٹھیک کریں، اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں، تو یہ کامیابی اور ناکامی دونوں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، تقدیر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ اور ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔